السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی سطح پر تمام مکاتب فکر کے مدارس میں آخری درجے میں پوزیشن لینے والے فضلاء کرام کی حوصلہ افزائی، ان کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی محنتوں کو دوسروں تک پہنچانا کہ تاکہ وہ بھی ان کی محنتوں سے کچھ سیکھ سکیں کہ یہ کس طریقے سے اس مقام تک پہنچے، اور ان فضلاء کرام نے وہ کون سی محنت کی تھی اور کس ترتیب سے وہ چلے تھے کہ آخر میں آخری درجے میں وہ پوزیشن حاصل کر پائے۔ تو اس حوالے سے یہ ان کا ایک مختصر سا انٹرویو ہوگا، آپ سب کے لیے ترغیب کے لیے یہ انشاءاللہ انتہائی مفید ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں ہزرو اٹک سے مولانا عنایت الرحمن صاحب، جنہوں نے جامعہ عربیہ اشاعت القرآن ہزرو سے 2005 میں فراغت حاصل کی، اور ویسے تو درجہ سادسہ میں ان کی ملکی سطح پر دوسری پوزیشن آ گئی تھی، لیکن دورہ حدیث میں انہوں نے اپنے مدرسے کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا عنایت الرحمن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، بالکل خیر خیریت سے۔ جزاکم اللہ۔ چونکہ مدرسہ ڈاٹ پی کے مدارس کے فضلاء کرام کو علمی سہولت دیتا ہے، تو اسی میں ہی چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جن جن فضلاء کرام کی ممتاز پوزیشنز رہی ہیں تو ان کو کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا مختصر تعارف جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ساری تعلیم کہاں پہ گزری اور آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ میں ضلع اٹک سے تعلق رکھتا ہوں، اور 2005 کی میری فراغت ہے۔ 1996 کے اندر میں نے درس نظامی شروع کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام درجات میں ممتاز رہا ہوں۔ درجہ سادسہ میں میری پوزیشن تھی ملکی سطح پہ، اور درجہ دور حدیث کے اندر میری پوزیشن تھی اپنے جامعہ کے اندر۔ اس کے علاوہ میں تخصص فی الفقہ میں نے جامعۃ الرشید کراچی سے کیا تھا 2005-06 میں، اور یہ ہمارا پہلا سال تھا کہ جامعۃ الرشید میں تخصص شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے دارالفتہ والارشاد میں تخصص تھا وہاں کا، تخصص فی الفقہ اسلامی۔ اور اب میری تقریباً 20 سال تدریس ہو گئی، یہ 20واں سال ہے تدریس کا چل رہا ہے میرا۔ اس میں فقہ اور حدیث کے اسباق ہے میرے پاس۔ ہمارے ہاں مدرسے میں دارالفتہ کا سسٹم ہے، اور اس میں تخصص فی الفقہ کی کلاس بھی ہوتی ہے، جس کی ذمہ داری میری ہے۔ ماشاء اللہ۔ جامعہ کی سطح پر آپ کی پوزیشن آئی اور 8 سال تک مسلسل آپ کی پوزیشن آتی رہیں، اور ملکی سطح پر بھی ایک پوزیشن آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ کیا نہج کی محنت تھی جو آپ اس وقت کر رہے تھے جس کی وجہ سے آج کے جو ہمارے طلباء ہیں وہ اس کے مطابق وہ محنت کریں اور وہ بھی یہ مرتبہ حاصل کر لیں؟ سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ ہمارے درس نظامی میں صرف نو وہ مضبوط ہو، یعنی صرف نو جب آپ کی مضبوط ہوگی، اس کے بعد جو کتابیں ہوں گی اس کے اوپر گرفت مضبوط ہوگی۔ ہر کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھا جائے، پھر اس کو تکرار کیے جائے، اس کے نوٹس بنائے جائیں۔ اور میں خصوصاً کہوں گا کہ میں جب درس اس میں اور وفاق کے جب ہمارے پیپر ہوتے تھے تو اس سے پہلے جب میں اپنے دوستوں کو تکرار کرواتا تھا، اور تکرار کے بعد میں کچھ وقت اپنے لیے گھنٹے دو ایسے مختص کر لیتا کہ اس گھنٹے دو کے اندر میں اس پیپر کے جو وفاق کے جو پیپر تھے اس کو میں خود لکھنے کی کوشش کرتا کہ اگر یہ سوال آ جائے اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو میں یوں اپنے آپ کو تصور کرتا جیسے گویا کہ کمرے امتحان میں بیٹھا ہوں میں، اور میں اس پیپر کو حل کر رہا ہوں۔ تو میری یہ کوشش تھی، یہ میں 1996 میں جب میں متوسطہ میں تھا اس سے لے کر میں دور حدیث تک کے تمام اس میں یہ پریکٹس کرتا رہا ہوں کہ امتحان سے تقریباً مہینہ پہلے ہی شروع ہو جاتا، میں ایک گھنٹہ تقریباً اپنے لیے مقرر کرتا، اور اس میں اپنے آپ کو کمرہ امتحان میں سمجھتا، اور میں ایک سوال لے کر اس کو اپنی طرف سے تشریح اسی کرتا۔ اور میں نے یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ درجہ ثانیہ سے لے کر دور حدیث تک جو میرے پیپر تھے وہ تمام میں نے عربی میں دیے تھے۔ تو اس وقت سے ہی میری عربی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ بہتر تھی۔ پیپر میں نے عربی میں دینے کی کوشش کی تھی، اور یہ
اللہ کا شکر ہے کامیاب رہی. تب جب ہمارا دور تھا تو اس وقت عربی کے اضافی 10 نمبر ہوتے تھے، تو یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی. آج کل تو وفاق المدارس میں 5 نمبر ہے، اس وقت یہ 10 نمبر ہوا کرتے تھے. تو گویا کہ 6 پیپروں میں 60 نمبروں کی انسان کوئی بھی طالب علم کو اضافی مل جاتے تھے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی. تو یہ ترتیب تھی میری اس کی. ماشاء اللہ بہت خوب. اس بہترین استعداد کے ساتھ آپ ایک معیاری جامعہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور تخصص فی الفتح بھی آپ کے پاس موجود ہے. لیکن ایک قول ہے کہ بھائی ہم نے تو مہد سے لحد تک حاصل کرتے رہنا ہے علم کو اور سیکھتے رہنا ہے. تو ہماری سیکھنے کی جو کڑی ہے وہ کہیں پہ بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے، مسلسل سیکھنے کی لگن. تو اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جیسی شخصیت اگر مزید کچھ بڑا امت مسلمہ کے لیے اگر کرنا چاہے تو وہ کیا پلاننگ ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس جگہ پہ نا جمود اختیار نہیں کیا کہ بھی میں یہاں سے فراغت ہو گئی اور اس کے بعد تخصص الفقہ کر لیا اور یہاں میرے پاس دارالفتہ ہے اور اسباق حدیث اور اس کے فقہ کے دائر ثالث وغیرہ اوپر کے درجوں کے اسباق ہیں. تو میں نے اس پہ اتفاق نہیں کیا. میں اپنی تعلیمی سلسلہ میں نے جاری رکھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایم فل کیا اسلامک اسٹڈیز میں اور اس کے بعد اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک اسٹڈیز میں. اور پی ایچ ڈی میرا ابھی تھیسس اس میں چل رہا ہے. ابھی تھیسس شروع نہیں ہوا فیز، تھیسس کی منظوری کے لیے آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا اپنا چونکہ مدارس کی ترتیب میں ہے تو میرے پاس اپنا کاروبار بھی تھا، سبزی کا کاروبار میں کرتا رہا ہوں دارالفتہ کے ساتھ. اپنی تدریسی امور کے ساتھ میں ساتھ سبزی وغیرہ کا کام بھی کرتا رہا ہوں. منڈیوں میں مسلسل تقریباً پچھلے 2014 سے لے کر 2024 تک ابھی 10 سال ہو چکے ہیں. تو میں صبح سویرے اٹھ کے منڈی جاتا ہوں، وہاں سے خریداری. تو مجھے معلوم یہ واقفیت ہوئی کہ جو معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں تو بہت زیادہ اس میں کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے. اکثر معاملات شریعت کے خلاف پائے جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کو رہنمائی کر دی جائے تو درست بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے پھر ایم فل کے اندر اپنی تحقیق جو میرا مقالہ تھا وہ میں نے سبزی منڈی کو ہی بنایا. ایک طرف سے مجھے عملی طور پر معلومات تھی کہ میں سبزی منڈی میں جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا. دوسری طرف دارالفتہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے مجھے یہاں کا اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی تھی. دونوں چیزوں کو میں نے ملایا تو پھر سبزی منڈی کے اوپر میں نے مقالہ لکھا ہے اس کے اوپر. اور وہ پچھلے دنوں مشہور بھی ہوا تھا کافی ملکی سطح پہ. اسلام آباد سبزی منڈی پہ کچھ لیبرل نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ بھئی ہمیں اب سبزی منڈی کے احکام جو ہے نا یہاں پر بھی فقہی احکام یہ لوگ بتائیں گے ہمیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے. ابھی میرا ارادہ یہ ہے کہ ابھی مزید جو ہے کرپٹو کرنسی ہو گئی یا دیگر جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں باہر تجارتی منڈیوں میں خصوصاً، اس کے اوپر تحقیق کروں پی ایچ ڈی کے اندر. کورس ورک میرا پی ایچ ڈی کا مکمل ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ اگلے اس میں سیمسٹر میں میں مقالے کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. بہت خوب. آخری سوال یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ اس میدان کے شاہسوار ہی ہیں جس طرف ہم نئے فضلاء کرام کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ وہ دورہ حدیث کریں، اس کے بعد رکے نہیں. دیکھیں کاروبار بھی ساتھ ہو رہا ہے، آپ کا تدریس بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ آپ کر رہے ہو تو ایک فاضل کو پیغام دو اور وہ ترغیبی جملے آپ کے کیا ہوں گے کہ ایک فاضل محترم دورہ حدیث کے بعد اپنے آپ کو بند نہ کر دے کہ بھئی میں اب تو شیخ بن چکا ہوں، نہیں بلکہ وہ خود سیکھے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے طالب علم ہی محسوس کرے. کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم موت تک طالب علم ہیں، تو دور حدیث کرنے کے بعد جس وقت ہماری دستار بندی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے تھے گویا کہ ہمارا علم اختتام پہ ہو گیا. حالانکہ مفتی اپنا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے ایک پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ درس نظامی یہ آغاز ہے. یہاں سے گویا کہ آپ کے ہاتھ میں چابی دی گئی ہے، اب آپ تالے کھولے اس کے علم کے. یعنی یہ درس نظامی کی جو فراغت ہے یہ آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد سے ہی علم شروع ہوتا ہے، علم کو حصول، کہ اب آپ بہت سی چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو جہاں ہمارے درس نظامی کے اندر دورہ حدیث جو ہے یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اور آج کل تو مختلف تخصصات ہیں، تو وہ تخصص فی الفقہ یا تخصص فی دیگر علوم کے اندر اگر بندہ تخصص کر لے حدیث پہ تو بندہ سمجھتا ہے کہ بس میرے اختتام پہ آ گیا ہوں، اب اس کے بعد میں نے پڑھانا ہے
اور اپنا جو علمی صلاحیت ہے وہ پڑھانے میں صرف کرتا ہے، باقی اپنی جو علوم ہے اپنی ذات کے اندر مزید جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں کرتا۔ تو حالانکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں جہاں ایک عالمی دین کی ضرورت یہ ہے کہ وہ نہ صرف مدرسے کے اندر اپنے مقتدیوں میں مسجد کے اندر بلکہ باہر کے لوگوں کو بھی اس کی ذات سے فائدہ ہو۔ تو باہر کے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ باہر کے لوگوں کی زبان، ان کے رسم و رواج، ان کے جو بود باش ہے ان سے واقفیت ہو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک درس نظامی کے فاضل عالم، کیونکہ ہم 8 سال پڑھتے ہیں تو 8 سال کے اندر زیادہ تر ہم عربی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تقریباً 95% ہماری کتابیں عربی کی ہیں۔ جب ایک عربی پڑھتے ہیں تو استاد جو اوپر کے درجات میں جلتے ہیں تو ہم زیادہ تر پھر ترجمہ بھی نہیں کرتے کہ یہ لفظ اور زیادہ اور عربی ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہماری اس کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے ہماری زبان میں عربی کے الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے، اردو کے اندر بھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی باہر سے کسی بندے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بندہ ہماری بات آدھی سمجھتا آدھی سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری باتوں میں عربی اتنی آ جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ باہر کے جو سسٹم ہے، باہر کے کالج کے یونیورسٹی کا ایک عام بندہ جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر انگریزی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی اردو کے اندر انگریزی کے الفاظ زیادہ استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک قدرتی گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لیے فائدہ مند بنیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ اس کے زبان میں ان سے گفتگو کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں، اس کو حل کریں۔ میں نے خود اگر میں اپنی ذات اپنی بارے میں بتاؤں کہ میں ایک پورے علاقے میں ہمارے پاس 84 گاؤں ہیں، اس کا ایک بڑا ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر میں ایک دارالفتہ کی مسند پہ بیٹھ کے ایک وقت میں اور دوسری وقت میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یعنی اپنے آپ میں جو علم کے ساتھ جو ایک بڑائی آتی ہے قدرتی طور پر، وہ بڑائی اپنے آپ کو ختم کرنی چاہیے۔ اگر آپ میں یہ بڑائی رہے گی تو پھر آپ مزید کام امت کے لیے اتنا فائدہ نہیں دے سکیں گے جتنا فائدہ دینا چاہیے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ میں روڈ کے کنارے بیٹھ کے سبزی فروخت کی، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی مالی ضرورت تھی، اس لیے کہ بس میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوں۔ میں جو ہے وہ اپنے والدین سے اپنے بھائیوں سے تعاون نہ مانگوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہوئے ہیں تو میں خود وہ کروں۔ پھر میں نے یہ اللہ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے درس نظامی کی فراغت کے بعد میں نے 8ویں کا امتحان دیا، میں نے 10ویں کا امتحان دیا، میں نے 12ویں کا امتحان دیا۔ تو حالانکہ ہمارا 8ویں مڈل جو ہے وہ میں نے اس وقت نہیں کیا تھا جس وقت میں نے آیا تھا وہاں پہ متوسطہ میں، تو بعد میں نے کیا۔ حالانکہ چھوٹے بچے امتحان دے رہے تھے لیکن میں نے آر محسوس نہیں کی ہے اس کو، کہ اگر ہم اس کو ایک چیز کو آر محسوس کریں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے جو میرے فضلاء دوست ہیں ان سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ فراغت کے بعد آپ یہ نہ محسوس کریں کہ ہم یہ علم کی انتہا ہے، بلکہ یہ آغاز ہے آپ کا۔ آپ مزید بڑھیں، اور جتنا آپ آگے بڑھیں گے علم کے اندر، انشاءاللہ معاشرے میں کام میں آپ کی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی، اور دنیا کے لیے دنیا میں آپ کی راہیں کھلیں گی۔ عنایت الرحمن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی جو یہ ترغیب ہے، یقیناً اس کو سن کر تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ فٹافٹ میں پی ایچ ڈی مکمل کر لوں، اور پھر اس طرح سے اور احباب کو بھی میں ترغیب دے سکوں کہ وہ اپنے کسی اور کی ہاتھوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے چیزوں کو خود ہی سنبھالیں، اپنے مالی چیزوں کو خود ہی دیکھیں، اور پھر آ کر وہ اپنے سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ رابطہ اور تعلق برقرار رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔